اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. درس سیرت میں سن 3 ہجری کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ بیر معونہ کے شہداء کا ہے. یہ واقعہ سیرت کی واقعات میں بڑا ہی دلدوز واقعہ ہے. بیر معونہ میں یہ ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ اور عصفان کے درمیان. یہاں آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا. یہ صحابہ کون تھے؟ یہ اصحاب صفہ والے لوگ تھے، جن کا کام یہ تھا کہ دن بھر جو ہے وہ مشقت کرتے، لکڑیاں چن کے لاتے اور پانی بھر کے رکھتے مسجد نبوی میں، اور پھر اللہ کا دین سیکھتے اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو جاتے. یہ پہلے طالب علم ہیں اسلام کے. مسجد نبوی کے ساتھ ایک جگہ تھی چبوترا، جسے صفہ کہتے تھے. یہاں ان لوگوں کا قیام ہوتا تھا. یہیں پر دین کا سیکھنا سکھانا، قرآن پاک سیکھنا، اس کے معنی اور مفہوم اور مطلب کو سمجھنا، مسائل سیکھنا، فقہ جسے کہتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث مبارکہ کو یاد رکھنا. ان کو اس زمانے میں قراء کہتے تھے. قاری صحابہ کے زمانے میں یا حضور کے زمانے میں صرف وہ نہیں ہوتا تھا جو قرآن پاک پڑھنا جانتا تھا، نہیں، بلکہ جو قرآن پاک کا عالم ہوتا تھا، قرآن پاک کے علوم سے بھی گہری واقفیت رکھتا تھا، قاری اسے کہتے تھے. تو یہ 70 کے قریب قراء تھے، یعنی علماء تھے. 70 علماء. یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چمن ہے صحابہ کا، اس کی کتنی بڑی ایک حصہ تھا جو یہاں قربان ہوا. قصہ یہ ہوا کہ ایک شخص جو عامر بن مالک تھا، نجد کا رہنے والا تھا اور بنو عامر قوم سے اس کا تعلق تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں مسلمان ہو جاتا مگر مجھے قوم کا خیال ہے، آپ کچھ لوگ میرے ساتھ بھیج دیں، وہ میری قوم کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، پھر مجھے بھی کوئی تعامل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد کا ڈر ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ میرے صحابہ کو شہید کر دیں. تو اس نے کہا کہ کچھ ڈر نہیں، میں اپنی پناہ میں لے لوں گا. یہ عربوں کے ہاں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی آدمی کو کوئی بڑا آدمی، سردار قبیلے کا یا عام آدمی بھی اپنی پناہ میں لے لیتا تھا تو اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کو چھیڑنے کا مطلب ہوتا تھا جس نے پناہ میں لیا اس کے ساتھ لڑائی کرنا. تو اس نے کہا کہ میں اپنی پناہ میں لے لوں گا، آپ بھیج دیجئے. چنانچہ آپ نے 70 آدمی صحابہ میں سے جو قراء کہلاتے تھے، قراء کا مطلب عالم دین، ساتھ کر دیے. جب یہ حضرات بیر معونہ میں پہنچے، بیر معونہ جگہ ہے، بیر کہتے ہیں کنویں کو، معونہ اس جگہ کا نام ہو گیا. کفار نے ان میں سے رعل و زکوان اور عصیہ بھی بخاری شریف کی روایت کے مطابق وہ موجود تھے وہاں، کئی قبیلے. تو انہوں نے تقریباً سب کو شہید کر ڈالا، کیونکہ یہ لوگ نہتے تھے، کوئی لڑنے کے لیے تو اس طرح سے تو گئے نہیں تھے. تو ان لوگوں نے ان کو شہید کر ڈالا. اور ان میں جو ہے وہ کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جنہوں نے اس موقع پر ایک خاص جملہ بولا. جب ان کو نیزہ مارا کافروں نے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فزت برب الکعبہ، یعنی یہ موت کا وقت ہے، اور جب موت انسان کے قریب آتی ہے تو اس کے حقیقتوں کے پردے اس پر کھل جاتے ہیں. اس موقع پر انسان غلط بات نہیں کرتا، اس موقع پر سچ بات کرتا ہے، حقیقت اس کے اوپر کھل جاتی ہے. تو ایسے موقع پر جب موت آ گئی ہے، نیزہ کمر میں لگ گیا ہے اور روح نکل رہی ہے، جان جا رہی ہے، مایوسی ہے، بے چارگی کا عالم ہے، ایسے موقع پر اس نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی یہ شہادت ہے اس بات کی کہ اسلام برحق ہے
اور اس راستے پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم، یعنی ان کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں جس نے جان دی ہے وہ اللہ اس کو، شہید کو، اس کی روح کے قبض ہونے سے پہلے اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو دیکھ کر وہ بالکل بلا خوف و خطر کہتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے ان کو شہید کیا، جن میں حرام بن ملحان بھی تھے، اور اس سارے سلسلے کا غدر کا جو بانی تھا وہ عامر بن طفیل تھا، جو عامر بن مالک کا بھتیجا تھا۔ عامر بن مالک کو اس کو بہت رنج ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بھتیجے نے فطور ڈالا، اور انہی دنوں میں وہ مر گیا۔ اسی عامر بن طفیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ یا تو آپ اپنی بادشاہت میرے ساتھ تقسیم کر لیجئے، آدھا ملک مجھے دے دیں، آدھا آپ اپنے پاس رکھیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا دیں، ورنہ میں بڑا لشکر لا کر آپ سے لڑوں گا۔ یعنی جو کافر تھے، مشرک کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادشاہ ہے، اس لیے مشرکین مکہ کو تو شروع میں ہی یہ ان کا دھوکہ ختم ہو گیا، شروع میں ان کو بھی دھوکہ لگا۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک بادشاہت کے طالب ہیں، ہمارے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، دین کے نام پر ہمارے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، علماء کرام جب ان سے کہتے ہیں کہ یوں کرو یوں نہ کرو تو وہ کہتے ہیں جی مولوی جو ہے وہ اپنی اجارہ داری بنانا چاہتا ہے ہمارے اوپر، حالانکہ وہ تو انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے۔ نبی تو کوئی اجارہ داری بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آتے، وہ تو اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ جب انہیں ان احکامات پہنچانے کے لیے جب کہیں اقتدار دے دیتے ہیں اور کوئی سلطنت دے دیتے ہیں تو پھر اس میں بھی اللہ کے احکامات نافذ کرتے ہیں، اور ایسے انداز سے نافذ کرتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے ایک پائی پیسہ نہیں لیتے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی زرہ گروی پڑی ہوتی ہے، اور جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں لا نورث درہما ولا دینارا، ہم نے کوئی درہم دینار ہماری وراثت نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ صدقہ ہوگا، ما ترکناہ فہو صدقہ، جو کچھ بھی ہم چھوڑ کر جائیں گے یہ صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم سے یہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میری قوم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کوئی دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے ذرہ برابر تم سے ایک تنکے کے برابر بھی اس کا معاوضہ نہیں چاہیے، میں تو صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو قریش کو بھی یہ دھوکہ لگا، شروع میں انہوں نے یہ کہا خواجہ ابو طالب سے کہ آپ ایسا کریں، اپنے بھتیجے سے پوچھیں کہ چاہتا کیا ہے، اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت جو کوئی عورت ہے وہ لے آتے ہیں اور ان کا نکاح کر دیتے ہیں اس کے ساتھ، اور اگر یہ مال چاہتے ہیں تو ہم مال سے ان کے ہاتھ بھر دیتے ہیں، خزانے بھر دیتے ہیں، اور اگر یہ بادشاہت چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ ان کو اپنا بادشاہ مان لیں۔ حالانکہ عرب کسی کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے آرام سے تیار نہیں ہوتے تھے، جیسے قبائل کی سلطنت ہے، قبائل کا ایک نظام ہے، وہاں تو کسی کو بادشاہت نہیں ہوتی، قبیلوں کا ہی اپنا نظام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم یہ ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، ان میں سے پوچھیں کہ کیا چاہیے ان کو۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا، دل میں تو یہ فرمایا کہ ان کو کیا خبر کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں، میں کیوں مال چاہتا ہوں؟ اگر مجھے مال چاہیے ہوتا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی مالدار عورت تھی کہ مکہ کی مالدار عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو اگر مال چاہیے ہوتا تو وہ اچھا موقع تھا، ان سے نکاح ہوگا، مال کو لیتے، عالی شان بنگلہ بناتے مکہ مکرمہ میں اور تعیش والی زندگی گزارتے اور سب کچھ اس طرح کے معاملات کرتے، لیکن آپ نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا شادی کے بعد کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ مال پر رکتا نہیں ہے، تمہارا مال ہے، تم نے جمع کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں مال خرچ کرنے لگوں اور تمہیں کچھ مسئلہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ مال میرا نہیں آپ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی پیسہ کر کے سارا مال خرچ کر دیا ان کا۔ تو اگر مال چاہیے ہوتا تو پھر یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے چچا ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دے تو بھی میں اس کلمے سے واپس ہٹنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو اللہ کا ایک پیغام آیا ہوا ہے، میں تو اس سے مجبور ہوں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے اس پیغام میں کے اندر کوئی ترمیم کر لوں، کوئی تبدیلی کر لوں، کوئی تخفیف کر دوں، نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جو تم پوجتے ہو وہ میں پوج ہی نہیں سکتا۔ تم تو چاہتے ہو، انہوں نے یہ بھی اب پیشکش کی کہ اب کچھ سیاسی فارمولے پہ آ جائیں۔ وہ کیسے کہ 1 سال کے لیے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ہم توحید پرست ہو جاتے ہیں، اور 1 سال کے لیے آپ شرک پرستی پہ آ جائے، بت پرستی پہ آ جائے، تو فرمایا کہ کافر جو ہے وہ تو توحید پرستی کا جزوی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے ایک لمحے کے لیے شرک کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ جس لمحے یہ سوچے گا کہ میں شرک پرستی کرتا ہوں، اسی لمحے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کفر اور اسلام کے آپس میں جمع ہونے کا کوئی تک نہیں ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تم اپنے گھر میں اپنے گھر، میری دعوت ہے، اس دعوت کو ماننا ہے تم مانو، نہیں ماننے تو پھر تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو مشرکین مکہ کی غلط فہمی تو اسی وقت دور ہو گئی تھی کہ یہ مال کا، حکومت کا، منصب کا چکر نہیں ہے، یہ بات کوئی اور ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو بعد میں بھی یہ رہی، جیسے مسلمہ کذاب ایک تھا، جھوٹا مدعی نبوت تھا، اور یہ عامر بن طفیل جو ہے یہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ بادشاہت ہے، تو اس نے کہا کہ میں بڑا قبیلے والا ہوں، بڑی حیثیت والا ہوں، تو میں یہ 2 شرطیں رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی سلطنت مجھے آدھی دے دیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو ایسے لالچ سے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے مسلمان ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کوئی لالچ کی چیز تھوڑی ہے، وہ تو ایک عقیدہ ہے، وہ اندر کے سوال کا جواب ہے۔ دل سے انسان اللہ پر ایمان لائے وہ ایمان ہے، جو کسی لالچ میں لایا تو وہ ایمان نہ جانے معتبر بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس نے کہا جی مجھے پھر ایسا کریں، اگر یہ منظور نہیں ہے تو پھر آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا جائیں۔ حالانکہ اس بے وقوف کو یہ خبر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان اتبع الا ما یوحى الی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ دنیاوی بادشاہوں کا معاملہ تھوڑی ہے کہ جس کو بادشاہ نے چاہا خلیفہ بنا دیا، جس کو چاہا جانشین بنا دیا، جس کو ہٹا دیا، جس کو مروا دیا۔ نہیں، یہاں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وحی الہی کے بالکل عین مطابق ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمہ کذاب نے بھی جب یہ بات رکھی آپ کی خدمت میں تو آپ نے فرمایا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھانے کے بعد کہا کہ تمہیں اتنا بھی جو ہے وہ میں زمین کا ٹکڑا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، فرمایا یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتے ہیں، مالک بناتے ہیں، تم اس سے مایوس ہو جاؤ۔ تو اس نے بھی یہی بات کہی، کہنے لگا یہ چیزیں مجھے دے دیں ورنہ میں بڑا لاؤ لشکر لا کر آپ سے لڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، فرمایا اللہم اکفنی عامرا، اے اللہ عامر بن طفیل کو سنبھال لیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے بات آئی، طاعون آیا اور وہ طاعون میں مر گیا۔ اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے، اللہ کو دشمن مارنے کے لیے لشکر کھینچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو انسان ہے جو اسباب کے تحت سوچتے ہیں کہ فلاں اتنا بڑا دشمن ہے، اس کو مارنے کے لیے اتنی بڑی طاقت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ اتنی طاقتیں نہیں چاہیے ہوتی، وہ تو ابرہہ کے لشکر ہاتھیوں سمیت ایک پرندے کی پنجے میں آنے والی کنکر سے بھسم کر دیتا ہے۔ وہ تو نمرود کے لشکر کو مچھروں سے مروا دیتا ہے، نمرود کے سر پہ بھی جوتے لگواتا ہے، مچھر اس کے دماغ میں گھسوا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے، اس لیے طاعون آیا اور طاعون میں مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو بیر معونہ کے شہداء تھے اس کا بہت صدمہ تھا، آپ کو اتنا صدمہ تھا کہ 1 مہینے تک آپ نے نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کی۔ یعنی وہ ٹھیک ہے 70 بندے کا شہید ہونا وہ بھی ایک بڑی بات ہے، بڑی تعداد ہے، لیکن سب زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سب قراء تھے، قرآن پاک کے قاری، حافظ اور علم والے اور تقوی والے، اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
کسی میدان میں تو گئے نہیں، کسی کو مارنے لڑنے تھوڑی گئے تھے، وہ تو دین کا کام کرنے گئے تھے، دین کی بات پھیلانے گئے تھے۔ اس بات کا آپ کو بہت دکھ تھا، چنانچہ 1 مہینے تک آپ نے قاتلوں کے خلاف بد دعا فرمائی۔ پھر جب وہ اس قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر آ گئے تو آپ نے پھر بد دعا ترک فرما دی۔ اسی جو ہے وہ سال میں بنی نذیر کا واقعہ بھی آیا، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوگا۔